بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا जिक्र कीजिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब कुरान में
جناب ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ سچے نبی تھے۔ جب کہا اپنے باپ سے اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو کہ سنتا نہیں نہ دیکھتا ہے اور نہ ہی آپ کے کسی کام آنے والا ہے۔ اے ابا جان میرے پاس آیا ہے علم جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں میں رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی۔ اے ابا جان نہ عبادت کرے شیطان کی کیونکہ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو پہنچے گا عذاب رحمان سے، پس ہو جائیں گے آپ شیطان کے ساتھی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑھائی کی بریائی دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات، درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے کہ اللہ جتنی دیر تک زندہ رہیے توحید تے زندہ رہیے۔ اے اللہ جدو موت آئے عقیدہ توحید تے ہی موت آئے، عقیدہ توحید اے عقیدہ کہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا، اللہ نو ایک ہی جاننا، اور او دے نال کسے نو کھڑا نہ کرنا، او دے برابر کسے نو نہ سمجھنا، اے عقیدہ توحید ہے۔ کتنا اہم ہے کہ اس دنیا تے جتنے بھی پیغمبر آئے انہاں آ کے ایسے عقیدے دی ہی دعوت دیتی۔ ہر پیغمبر نے آ کے اپنی قوم نو اے عقیدہ سمجھان دی کوشش کی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، کہ اے لوگو اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں۔ گو کہ ہر پیغمبر دی شریعت الگ سی، پر جو بات او دے اندر یکساں ہے او عقیدہ توحید ہے۔ ہر پیغمبر نے آ کے
اپنی قوم نو یہی بات سمجھائی کہ دنیا والو تانوں پیدا کرنے والا اکو اللہ ہے. ایسے عقیدے نو سمجھان دی خاطر اللہ نے دنیا تے پیغمبر مبعوث فرمائے. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے تقریباً جناب ادریس علیہ السلام تک سب لوگ اس بات کو سمجھتے سن کہ پیدا کرنے والا بھی کلا ہی ہے اور عبادت دے لائق بھی وہ کلا ہی ہے. اس تو بعد ایک دور آیا شیطان نو موقع ملیا کہ میں اپنا کم تے کراں، کیونکہ اللہ دے سامنے قسم کھائی سی کہ میں تیرے منن والے نو گمراہ کراں گا. ہون تک کوئی صورت نظر نہیں سی آ رہی. قصہ مختصر کہ لوگ مسائل سیکھن واسطے، دین دا علم حاصل کرن واسطے کچھ بزرگاں دے کول آ رہے سن. اتفاق ایسا کہ وہ بزرگ پے در پے اس دنیا نو چھٹ دے گئے. وہ لوگ انہاں دے نال بڑے مانوس سن. وہ انہاں دیاں جگہ تے آ کے بیٹھ جایا کر کہ جس طرح کے دل نو اطمینان اور سکون مل رہے. شیطان نو موقع ملیا، شیطان نے ورگلان دی کوشش کی تھی کہ تسی آ کے بیٹھ دے تو ہے ہی ہو، کیوں نہ ہوئے کہ انہاں بزرگاں دیاں تصویراں بنا لیاں جان. تسی کیڑا انہاں نو پوجنا ہے، بس انہاں دی تصویراں دی موجودگی تانوں انہاں دی موجودگی دا احساس دلائے گی. وہ لوگ اس بات تے رضامند ہو گئے. وہ دور چلا گیا. اگلا دور آیا. چونکہ شیطان نے اپنا رستہ ہموار تو کر ہی لیا سی. تصویر ایسی خطرناک چیز ہے کہ جدے تو شرک دی ابتدا ہوئی. ایسے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر تصویر اور کتا ہوئے اس گھر دے اندر رحمت دا فرشتہ نہیں ہے. ان تے یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی نا. ان تے شاید کوئی اکا دکا پورے علاقے دے اندر ایسا گھر ہوئے گا کہ جدے اندر تصویراں نہیں ہوں گی، کیونکہ ان تے ساڑا کوئی فنکشن ہی پورا نہیں ہوندا جب تک اسی تصویراں بنا نہیں لیندے. لا علمی یا پھر دور اتنا پرفتن ہے کہ بڑے تو بڑے گناہ نو گناہ سمجھے ہی نہیں جاتا. بہرحال عرض کر رہا سا کہ شیطان نو موقع ملیا. پہلے لوگاں دا دور گزر گیا کہ جنہاں نو صرف اے بات سمجھائی سی کہ اے نہ تصویراں نال کیے، بس تو انہوں تصویراں دیکھ کے انہاں بزرگاں دی موجودگی دا احساس ہوئے گا. اگلا دور آیا. شیطان نے کیا کہ تسی یہ جڑیاں تصویراں لے کے بیٹھے ہو یہ کوئی بلا وجہ نہیں.
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਨੇ। اللہ نے فرمایا کان الناس امتا واحدہ کہ اس تو پہلے امت یک جان سی، ایک عقیدت ہی جمع سی۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے پھر پیغمبرانو شریعت دے کے بھیجا کہ لوگ میری وحدانیت نو بھول چکے نے، پیغمبرانو ڈیوٹی دے دیتی کہ جا کے تساں اپنی قوم نو میری پہچان کروانی ہے۔ ایسے ہی سلسلے دی ایک کڑی جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام چھوٹی عمرے ایسے ہی گھرانے دے اندر پیدا ہوئے کہ جس گھرانے دا کم ہی بت پرستی سی۔ صرف بت پرستی نہیں بلکہ تاریخ اس بات دی گواہ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام دا باپ صرف بت پرستی نہیں بلکہ بت تراش بھی سی، کہ خود بنا کے بتاں دا کاروبار کر رہا سی۔ اور پھر وقت دا بادشاہ نمرود او دے کول بڑا اہم عہدہ بھی سی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ماحول دے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ نے پیغمبرانو پہلے ہی عقل سلیم نال نوازیا ہوندا ہے کہ وہ فطری طور تے شرک دے ماحول تو بیزار ہوندے نے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دی پیدائش عراق دے شہر ار دے اندر ہوئی۔ ماحول سارا بت پرستی دے، کوئی بھی اپنے حقیقی مالک نو نہیں جان رہا، نہیں پہچان رہا۔ میں اپنی بات نو سمیٹ دا جاواں گا کیونکہ اگر مکمل وضاحت کی جائے تو بہت سارا وقت درکار ہے۔ تو غرض اینا واقعات نو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید دے اندر بیان کیتا ہے، اور اینا دے بیان کرنے دا مقصد نعوذ باللہ صرف ناول افسانے اور قصے کہانیاں نہیں بلکہ اینا دے اتوں ساڑھے واسطے نصیحت رکھی گئی تاکہ اسی ان واقعات نو پڑھ کے نصیحت حاصل کریے۔ جیسا کہ اس بات دا علم ہے کہ پچھلیاں اللہ نے قوماں ساریاں تباہ کر دی تھی۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے کہ جنہ قوماں نے اپنے پیغمبرہ دی نافرمانی کی تھی اللہ نے انہاں نو صفحہ ہستی تو مٹا دیتا۔ اے تے خوش نصیبی ساڑی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر اللہ نے سانو نصیب فرمائے، اور اللہ نے ایک نعمت عطا کر دی تھی کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈی قوم نو پہلیاں قوماں طرح ایک دفعہ عذاب لے آ کے تباہ نہیں کرا۔ اللہ نے انعام نال نواز دیتا، اور آج یہی وجہ ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کیسے گمراہ عقائد پیدا ہو چکے نے، کیسیاں روشاں چل چکیاں نے، اور کس حد تک اللہ اور اس دے پیغمبر دیاں نافرمانیاں ہو رہی نے۔ پر چونکہ اللہ نے اے وعدہ کیتا سی کہ اے میرے پیغمبر تہاڈی امت نو میں ایک دفعہ عذاب لے آ کے تباہ نہیں کرنا۔ آج وہی وجہ ہے کہ اسی بچے ہاں، وگرنہ جو ساڑھے حالات نے عقائد دیکھ لئیے، اعمال دیکھ لئیے، معاملات دیکھ لئیے، سانو ایسا محسوس ہوندہ ہے کہ اسی ایک عمل بھی اللہ دی فرما برداری دا نہیں کر۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی نو تو سمجھے ہی کچھ نہیں جانتا۔
جبکہ حالات دا تقاضا کیے، حالات دا تقاضا ہوئے کہ اسلام دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاکے بنا رہے نے، آپ دی شان دے اندر گستاخی کر رہے نے، کوئی کسے رنگ نل، کوئی کسے رنگ نل، کوئی اپنی زبان درازی نل، جس طرح کے قریبی معاملہ پیش آیا ہے بھارت دے اندر، وہ لوگ کیوں دلیر نے؟ یہ وجہ جاننا ضروری ہے۔ اسی وجہ نہیں جان دے، چڑھ دوڑیاں، سڑکاں بلاک کر دیتیاں، املاک نو نقصان پہنچا دیتا، شور و غل شروع کر دیتا، لیکن اے نہیں سمجھا کہ آخر یہ حالات کیوں آئے نے۔ او دی سب تو بڑی وجہ کہ مسلمانہ نے ہی اپنے پیغمبر دی عزت نہیں کی تھی۔ بات غور طلب ہے۔ حالانکہ اللہ دی طرف حکم ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، کہ اللہ اور اس دے پیغمبر دی فرما برداری کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ تواڈے چو وہ شخص ایماندار ہی نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان تو بڑھ کے بھی منو پیار نہیں کرے گا۔ جان تو بڑھ کے تو دور دی بات، آج دا مسلم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان منن واسطے تیار ہے۔ آپ دا فرمان سامنے آ جائے تو لے تو لال چونکہ چنانچے بہیلے بہانے شروع کر دیتے، کوئی دینی رنگ نل، کوئی دنیاوی رنگ نل۔ دینی رنگ نل دیکھو کس طرح انکار کیتا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین موجود نے، تو دے مقابلے تے ایک ہے کہ میرے امام دی بات آوے، میرے بزرگ دی بات آوے، انہوں منیا جا رہے۔ کیا یہ بے توقیری نہیں؟ کیا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اختلاف نہیں؟ تو ظاہر بات ہے جدو ساڈا اختلاف وہ لوگ دیکھ دینے، انہاں دے اندر دلیری پیدا ہو جائے۔ تو ساڈا فرض بند ہے کہ اگر اسی انہاں لوگاں دا مقابلہ کرنا چاہنے ہاں تو عملی زندگی دے اندر آئیے، ساڈے اندر عملی زندگی بہتر ہوئے گی، اسی اسلام دے نال مخلص ہو جاواں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین نال مخلص ہو جاواں گے، تو پھر اے لوگ ایسیاں جسارتاں نہیں کریں گے۔ عرض کر رہا ساں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے مبعوث فرمایا، عمر چھوٹی ہے، حالات بڑے عجیب نے، ہر طرف شرک ہی شرک ہے، اللہ دی ذات دی پہچان نہیں۔ تو اینا حالات دے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام نے اے سلسلہ اپنے گھروں شروع کیتا۔ میں نہیں کہہ رہا، آئیے قرآن پڑھیے، اللہ فرماندے نے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔
یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا۔ دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے ابا جان مشرک نے، لیکن پیغمبران دی تربیت کیسی ہے، اینا واقعات دا ہر پل ساڑھے واسطے باعث نصیحت ہے۔ عقیدے دا اختلاف موجود ہے، پر دیکھیے باپ اور بیٹے دی گفتگو کس پیارے انداز دیئے۔ آج تے سانو اسلامی تعلیمات تو دوری دا نتیجہ اے پتہ ہی نہیں چل رہا مخاطب ہون والا بیٹا ہے تے جدے نال ہو رہا ہو باپ ہے، کوئی پہچان نہیں ہو رہی، کوئی احترام نہیں، کوئی بولندہ پتہ کوئی نہیں، کیونکہ جدوں دین نال وابستگی کوئی نہیں ہے تعلیم کی تو ملے گی۔ اللہ فرماندے نے باپ بیٹا دونوں ایک دوسرے دے نال ہم کلام نے۔ بیٹا اپنے ابا جانو کس پیارے انداز نال سمجھان دی کوشش کر رہے ہیں۔ فرمایا اذ قالا لأبی یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ بیٹا بڑے ادب نال بول دے ابا جان اے جیڑے تسی ہتھاں نال بنا کے اپنے سامنے رکھے نے، کسے نے لکڑی دا بنایا ہے، کسے نے لوہے دا بنایا ہے، کسے نے پتل دا بنایا ہے، اپنی اپنی حیثیت دے مطابق۔ جس طرح طبقے نے انسانہ دے اندر ایک بالکل غریب طبقہ ہے، ایک اس تو ذرا امیر ہے، ایک اس تو امیر ہے، ایک بہت بڑا امیر ہے، ایسے طرح ہی اس دور دے اندر جیڑا سب تو غریب ہے وہ مٹی دا رب بنا رہے ہیں، جیڑا تھوڑا امیر ہے وہ لکڑی دا بنا رہے ہیں، جیڑا اس تو امیر ہے وہ پتل دا بنا رہے ہیں، جیڑا اس تو امیر ہے وہ تانبے دا بنا رہے ہیں، جیڑا سب تو امیر ہے وہ لوہے دا رب بنا رہے ہیں تے او دے سامنے نظر و نیاز کر رہے ہیں۔ دیکھی عقل کتے چلی گئی کہ جنوں میں اپنے ہاتھ نال خود بنا رہے ہیں، کیا ہے میرے نفع نقصان دا مالک ہو سکتا ہے؟ فرمایا اذ قالا لأبی یا ابتی اے ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، اے ابا جان اینو تسی کیوں پوج دے ہو جیڑا نہ تے سندا ہے نہ اکھاں نال ویکھ سکدا ہے، ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان یہ تواڈے کسے کم ہون والا نہیں۔ کیسا پیارا انداز ہے، حالہ اختلاف آپس وچ باپ بیٹے دے عقیدے وچ اختلاف ہے، سوچ وچ اختلاف ہے، عمل وچ اختلاف ہے، لیکن کیسا پیارا انداز ہے اے ابا جان کہ تسی انہاں نوں کیوں پوچھ دے ہو جنہاں کول سنن دی طاقت نہیں، جنہاں کول بیکھن دی طاقت نہیں، وہ تواڈے کی کام آن گے؟ اے ابا جان اللہ نے منو علم عطا کیتا ہے، علم عمر دا محتاج نہیں، کسے بھی عمر دے اندر علم آ سکتا ہے۔ دیکھیے قرآن دا اسلوب کہ کوئی شخص اے مت سمجھے کہ میں عمر چ بڑا ہاں، اے آج دا پیدا ہو کے منو واز کر رہا ہے، خدا را ایک کوئی بات نہیں۔ جناب ابراہیم چھوٹے سارے نے اور باپ عمر رسیدہ نے تو عرض کر رہے ہیں ابا جان انی قد جاءنی من العلم، میرے کول اللہ نے علم ایسا بھیجے ما لم یاتیکا جو کہ تواڈے کول نہیں، فتبعنی اہدک صراطا سویا، میرے پیچھے پیچھے چلو میں تواڈی رہنمائی کراں گا۔
سیدھے رستے دی، اے ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرو، بت پرستی بلکہ غیر اللہ دی عبادت حقیقت دے اندر شیطان دی عبادت ہے۔ وہ کسے بھی رنگ وچ کیتی جا رہی ہے، وہ کسے بھی انداز وچ کیتی جا رہی ہے۔ تو قصہ مختصر میں اپنی بات نو لٹکانا نہیں چاہتا، بات اگے بڑھانا چاہنا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا جان نو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ابا جان شیطان دی عبادت نہ کرو، کیونکہ شیطان تے خود رحمان دا نافرمان ہے، شیطان تے مردود ہے، جدے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلکہ خود اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ جدو قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ پڑھ لے۔ شیطان اتنا مردود ہے کہ فرمایا قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ شیطان دی پناہ اللہ کو لو منگو کہ اللہ اپنی پناہ اچ رکھے شیطان تو۔ فرمایا شیطان تے خود نافرمانے، ابا جان مینوں ڈرے کہ اگر تسی میری پیروی نہ کیتی، چونکہ میں اللہ دا پیغمبر ہاں، ہو سکتا ہے تو انہوں اللہ دی طرفوں عذاب پکڑ لے، پھر تسی شیطان دے ساتھی بن جاؤ۔ اے بات چل رہی ہے، اگے معاملہ کس طرح پہنچا ہے اللہ نے موقع دیتا تو بات اگے بڑھے گی۔ اللہ کو لو دعائے اللہ سانو توحید نو سمجھ کے اپنا عقیدہ توحید بہتر بنا دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔